بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہم درس منیت المصلی نمبر 19 میں شریک ہیں، اور آج کے پہلے تو یہ ہفتہ وار درس تھا، آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا، اور ہمارا متن بھی ترجمہ و تشریح کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اور پھر آپ کو کچھ وقت مل جائے گا جس میں آپ تیاری کریں گے، اور امتحان میں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہوگی۔ اور جو ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں دور کے لوگ، وہ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بات ہو، کوئی پرابلم ہو، تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں تاکہ ہم آئندہ اس کے حوالے سے بھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے جی فصل فی التیمم۔ تیمم کے بارے میں تو آپ قانونی شریعت میں اور باقی جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تیمم جو ہے وہ دراصل وضو کا خلیفہ ہے، کہ اگر پانی نہ ہو اور باقی کچھ شرائط ہیں تو اس وقت پھر تیمم کرنا ہوتا ہے۔ دسمبر کو دیسمبر کہہ دیتے ہیں عربی سٹائل میں، تو یہ کیا ہوگا؟ 7 من دیسمبر 2025 المیلادی۔ درس منیت المصلی نمبر 19، اور آج کا درس ہے جی تیمم کا بیان۔ تیمم کا بیان، یہ تیمم نہیں کہنا ہے، اس کے اوپر پیش جو ہے نا تیمم، مسائل و احکام۔ طریقہ بھی بتایا تو وہ بھی لکھ لو، طریقہ قوما مسائل و احکام۔ تو پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں نئے مسائل آئیں گے اور عربی عبارت میں نئے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ آج آپ کو بہت ساری چیزوں کے نئے نام ملیں گے، نئے الفاظ آئے ہیں آج کے سبق میں، روزانہ ہی آتے ہیں، ہر سبق میں آتے ہیں، لیکن اس میں کچھ زیادہ ہی آ جائیں گے۔ تو یہ الفاظ آپ نے آپس میں تکرار کر کے ان کو یاد کر لینا ہے۔ تو حضرت مصنف تیمم کا بیان شروع کرتے ہوئے، کتاب کو کھولو نا، کیوں بند کی ہوئی تم نے؟ شروع کرتے ہیں جی۔ سبق تلاش کیے ہو آپ نے؟ بیٹھے رہتے ہو اور تلاش نہیں کرتے ہو۔ فصل فی التیمم میں آپ کو مل گیا ابھی؟ تو صفحہ نمبر بتاؤ ان باقی نمونوں کو۔ صفحہ نمبر 24 سے۔ میرے پاس اور کتاب ہے، آپ کے پاس اور کتاب ہے، میرا صفحہ نمبر اور ہے، آپ کا صفحہ نمبر ایک جیسا ہی ہوگا۔ جو درسی کتاب ہے، اس کو، جو کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کو کہتے ہیں درسی کتاب۔ فصل فی التیمم، یہ جو ہے نا، اس میں حاذا کا جو لفظ ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو پوری عبارت ہے حاذا فصل فی التیمم، یہ فصل ہے تیمم کے بارے میں۔ فصل جو ہے لفظی معنی تو ہے جدا کرنا، اور یہاں جو ہے آپ اس کو ایک چھوٹا سا چیپٹر سمجھ لیں۔ تیمم کا لفظی معنی ہے جی ارادہ کرنا، اور یہاں جو ہے فقہی اصطلاح فقہ میں یہ پاکی حاصل کرنے کا، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جو وضو کا خلیفہ بنتا ہے، وضو کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو حج دیکھیں، حج کا معنی بھی، حج یا حج دونوں کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن آگے جا کے جب
حاجی حج کرتا ہے تو اس کے احکام ہیں، تو اصطلاح میں وہ ہو جائے گا. تو ایسے تیمم کا معنی بھی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. ہاں، لیکن اصطلاح میں کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، بے وضوئی کو ختم کرنے کے لیے، بے وضو پن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا مخصوص طریقے سے، یہ کہلاتا ہے تیمم. وَلِلتَّيَمُّمِ رُكْنٌ وَشَرْطٌ لَا بُدَّ مِن مَعْرِفَتِهِمَا. تیمم کے لیے ایک رکن ہے اور ایک شرط ہے. لا بد من معرفتہما، ان دونوں کی معرفت، ان دونوں کو جاننا ضروری ہے. ہاں، لا بد کا لفظی معنی ہے نہیں چارہ، اور با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا لا بد کا؟ ضروری ہے. تو لا بد من معرفتہما، ان کی معرفت، ان کی پہچان ضروری ہے. اب ایک چیز ہے رکن اور ایک ہے جی شرط. آگے فرماتے ہیں اما رکنہ، تو جہاں تک تعلق ہے رکن کا یعنی رہا رکن، فضربتان، تو وہ دو ضربیں ہیں، دو بار مارنا ہے. ضربتن للوجہ، ایک بار چہرہ کے لیے، وضربتن للذراعین، اور ایک بار دونوں بازوؤں کے لیے، یعنی کونی تک، کلائیاں سمجھ لیں، بازو کہہ لیں. یعنی الیدین، خود ہی یعنی کا لفظ لکھ کے تشریح کا دی، یعنی دونوں ہاتھ. تو علم فقہ میں ہاتھ سے مراد پورا بازو ہوتا ہے، یعنی ہاتھ سے مراد یہ گھٹوں تک، کلائی تک ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں انگلیوں سے لے کر کونی تک سارا ہاتھ اسے کہتے ہیں یدن. الی المرفقین، کونیوں تک. یہ تو ہو گیا اس کی جو ہے وہ رکن بتا دیا. اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ صورت سے مراد کیفیت، یعنی ہاؤ ٹو ڈو، یہ کیسے کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں وصورتہ، اور اس کی صورت یہ ہے ان یضرب یدیہ علی الارض ضربۃ واحدۃ متفرجا اصابعہ، یہ کہ مارے، ضرب یضرب مارنا، یہ کہ مارے یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو علی الارض زمین پر، ظاہر ہے صاف زمین پر، ضربۃ واحدۃ ایک بار، متفرجن اصابعہ اپنی انگلیوں کو کھول کر، یہ نہیں کہ اپنی انگلیوں کو بالکل ایسے چپکا لے، ایک انگلی کو دوسری انگلی کے ساتھ چپکا کے تو ہاتھ نیچے رکھے، ایسے نہیں کرنا. متفرجن اصابعہ، کھول کے رکھنا ہے. تفرج کا مطلب ہے کھول کے رکھنا، کھول کے رکھے اپنی انگلیوں کو. مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ، ایک مرتبہ اس زمین پر مارے یا دو مرتبہ مار لے. فَيَنْفُضُهُمَا، پھر ان دونوں کو جھاڑ دے، مطلب ہے کہ مٹی کے اوپر لگائے ہاتھ پھر جھاڑ دے. تو جھاڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جھاڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ انگوٹھا اس انگوٹھے کے ساتھ ایسے ٹچ کرے گا اور اس سے پھر وہ جھڑ جائیں گے دونوں. اب جھڑنے کے بعد کیا کرے؟ فَيَمْسَخُ بِهِمَا، تو مسح کرے ان دونوں کے ساتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کے ساتھ، وجہہ اپنے چہرے کو. ثم یضرب ضربۃ اخرى، پھر دوسری ضرب لگائے، یعنی دوسری مرتبہ اسی طرح دونوں ہاتھ زمین پر مارے. فینفضہما، پھر دونوں کو جھٹک دے. ویمسح الیمنی بالیسری والیسری بالیمنی، تو مسح کرے دائیں ہاتھ کو بائیں کے ساتھ اور پھر بائیں کو دائیں کے ساتھ. یمنا کا مطلب دایاں، یسرا کا مطلب بایاں. من رؤوس الاصابع، اپنی انگلیوں کے سروں سے. رؤوس رأسن کی جمع، رأسن کہتے ہیں سر کو، اصابع اسبع ان کی جمع انگلی. الی المرفقین، کونیوں تک. واستیعاب العضوین، اور دونوں عضو کا گھیر لینا، یعنی مکمل طور پر کوئی جگہ خالی نہ رہے، یہ اسے کہتے ہیں استیعاب. واجب، یہ واجب ہے کس کے نزدیک؟ عند الکرخی، امام کرخی کے نزدیک واجب ہے. امام کرخی کا مشہور رسالہ ہے جی ان کا اصول پر، فقہ حنفی کے اصول، اور اس کا نام ہے اصول الکرخی، جس کا ترجمہ میری گزارش پر حضور ریاض الملت نے کیا تھا. اصول الکرخی، اور مفتی کورس میں یہ کتاب شامل ہے، اصول الکرخی. اس کے بعد جی
یہ بہت بڑے امام تھے، امام کرخی. آگے کیا ہے جی؟ فی ظاہر الروایت ان اصحابنا رحمہم اللہ تعالی، اور ظاہر روایت میں، جو ظاہری روایت ہے اس میں ہمارے اصحاب کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، حتی لو ترک شیئا قلیلا من موادع التیمم لا یجزئہ. تو ہمارے جو آئمہ ہیں، اصحاب سے مراد کون ہو گئے؟ آئمہ. ہمارے آئمہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں تک کہ اگر کچھ تھوڑی سی بھی جگہ، شیئن قلیلاً، تھوڑی سی بھی جگہ، من مواد التیمم یعنی ہاتھ اور یہ بازو اور چہرہ جو ہے، اس میں سے کوئی رہ گئی کہ جس کے اوپر وہ مٹی والا ہاتھ نہیں پھیرا گیا، لا یجزئہ، اجزاء یجزئ کافی ہونا، لا یجزئہ تو کافی نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ تیمم نہیں ہوگا. وروى حسن بن زیاد عن اصحابنا رحمہم اللہ، اور روایت کیا ہے حسن بن زیاد نے جو ہمارے اصحاب میں سے ہیں، یعنی ہمارے ائمہ میں سے ہیں. ایضاً، ایضاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیز، بھی، ٹو. یہ ٹو ہوتا ہے TOO، جس کا معنی ہے بھی. تو ایضاً عربی میں کہتے ہیں ان الاستیعاب لیس بواجب. ہاں، ان کی روایت یہ ہے کہ استیعاب جو ہے، یعنی مکمل طور پر گھیر لینا، یہ واجب نہیں ہے، یعنی فرض کے طور پر نہیں ہے. حتی اذا ترک اقل من الربع یجزئہ، یہاں تک کہ جب چوتھائی سے کم چھوٹ جائے، وہ تو 1/4 کر لے تو تھوڑی سی کوئی جگہ رہ گئی، تو فرماتے یجزئہ تو کافی ہے. وعلی ھذہ الروایت، اور اسی روایت کی بنیاد پر، نزع الخاتم، اتارنا انگوٹھی کا، آپ کنگن کہہ لیں انگوٹھی، ہاں، والسوار کنگن کا، وتخلیع، یہ جو ہے اتارنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پھر مٹی کا اثر نہیں جائے گا، جیسے وضو میں بھی اتارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پانی سے گیلی ہو جائے. وتخلیل الاصابع، اور خلال کرنا انگلیوں کا، لا یجب، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے. وعلی تلک الروایت یجب، اور اس روایت کی بنیاد پر تو واجب ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَاطَ، احتاط، یحتاط احتیاطاً، احتیاط کرنا، تو مناسب ہے کہ احتیاط سے کام لے. ورویہ، اور روایت کی گئی ہے عن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے، انہ لو ترک ظہر کفیہ، تو اگر اس نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت چھوڑ دی، یہ جو جگہ ہے نا باہر والی، لا یجوز، تو جائز نہیں، تو اس کی جائز نہیں. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، تو مقطوع الیدین ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا ہوا مقطوع الیدین من المرفقین، اور جو جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کونیوں سے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کونیوں تک، اذا تیمم، جب وہ تیمم کرے تو پھر کیا کرے؟ یمسح موضع القطع، تو وہ جو جہاں سے کٹا ہوا ہے اسی جگہ تیمم کر لے. یہاں سے کٹا ہوا ہے تو اس جگہ تیمم کر لے، تو ظاہر ہے وہی اس کا سٹارٹ یہاں سے ہی ہو جائے گا. آگے فرمایا، یہ تو رکن کی بات اور اس کا طریقہ کار جو ہے نا یعنی ہوگا. پہلی کیا ہے کہ تیمم کا ایک رکن ہے اور ایک شرط ہے. اب جو رکن کا بیان ہوا ہے نا تو اس میں طریقہ بھی بیان ہو گیا ہے. اس میں طریقہ بیان ہوگا، میں آخر میں آپ کو خود تیمم کر کے بھی بتا دوں گا اینڈ میں، تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آئے. اب جو شروع میں کہا تھا کہ شرط ہے، تو شرط کیا ہے؟ وَأَمَّا شَرْطُهُ، اور رہی اس کی شرط، تیمم کی شرط کیا ہے؟ فَالنِّيَّةُ، پس نیت ہے، یعنی تیمم کی شرط کیا ہے؟ نیت ہے. فَلَا يَجُوزُ بِدُونِهَا، تو اس کے بغیر جائز نہیں، یعنی تیمم میں آپ نے نیت کی نہیں تو پھر آپ کا تیمم جائز نہیں.
اگر فرماتے ہیں وَقَذَا طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءٌ أَوْ كَانَ فِي الْعُمْرَانَاتِ أَوْ أُخْبَرَ بِهِ وَجَبَ الطَّلَبُ بِالْإِجْمَاعِ. اور اسی طرح پانی کا طلب کرنا یہ اس کی شرائط میں شامل ہے. اذا غلب علی ظنہ، جبکہ غالب ظن ہو، غالب گمان ہو کہ ان ہناک ماء، وہاں پانی ہے. ہاں کچھ گمان ہو ہموں کہ ہاں اس جگہ پانی ہے، تو یہ ہے. یا پھر عمرانات، عمران کی جمع عمران، اس کو عمران بھی پڑھتے ہیں عمران بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں عمران آیا ہے، آبادی کو کہتے ہیں، تو عمرانات جمع ہوگی آبادیاں. یا وہ شخص آبادیوں میں ہے، یہ صورت ہو گئی. او اخبر بہ، یا اسے خبر دی گئی ہے کہ فلاں جگہ پانی ہے، کوئی ٹینکی کھڑی ہے، کوئی لوگوں نے کام لگایا ہوا ہے، یا اس طرح کوئی بتا دیا، کوئی مٹکا پڑا ہوا ہے. پھر کیا ہوگا؟ وجب الطلب بالاجماع، تو سب کے نزدیک پانی کا طلب کرنا واجب ہے، یعنی بالاتفاق. وانما الخلاف فيما اذا لم يغلب على ظنه ولم يخبر به او كان في الفلوات عندنا لا يجب خلافا للشافعی رحمہ اللہ. اور اس صورت میں اختلاف ہے. وانما الخلاف، اور بے شک خلاف ہے، یعنی اختلاف ہے اس بات میں، فیما اس بات میں، اذا لم يغلب على ظنه، کہ جب اس کے حوالے سے غالب گمان نہ ہو، یعنی پانی کے موجودگی کے حوالے سے غالب گمان نہ ہو، بلکہ کوئی تھوڑا سا شک سا ہو، لٹل بٹ آف ڈاؤٹ، تھوڑا سا شک سا ہو کہ شاید وہاں پانی ہو، تو یہ غالب گمان تو نہ ہوا نا. ولم يخبر به، اور کسی شخص نے اسے بتایا بھی نہیں کہ وہاں پانی ہے، یعنی اس نے نہ اس کو کسی نے خبر دی ہو. یا ایک اور صورت ہے، او کان فی الفلوات، یا وہ شخص، فلوات سے مراد یہاں ہے بیابان، جنگل میں ہے. عندنا، ہمارے نزدیک، لا یجب، تو پھر اس پر پانی کا طلب کرنا، طلب کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، پانی کا تلاش کرنا پھر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. خلافا للشافعی، باخلاف امام شافعی کے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ طلب کرے. اچھا، کون سی باتوں میں امام شافعی کس قسم کا اختلاف کرتے ہیں، یہ آپ آگے جا کے جو بڑی کتابیں ہیں مختصر القدوری اور اس کی شروعات پڑھیں گے، اور پھر شرح الوقایہ، اور اس کے بعد آخری جو آپ کی کتاب ہوگی الہدایہ، تو اس میں آپ کو جگہ جگہ پتہ چلے گا کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، امام احمد کیا کہتے ہیں. اور آپ کو وہاں بہت لطف آئے گا کہ جب باقی ائمہ کے اقوال کی روشنی میں امام ابو حنیفہ کا قول آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب کا قول کتنا واضح ہے، اور کتنا آسان ہے، اور کتنا اہم ہے، اور کتنا شریعت کے نزدیک ہے. اور پھر امام اعظم کا جو علمی مقام ہے، اور ان کی جو شان تفقہ ہے، اور جو ان کی فقہی وسعت ہے، اس کا پھر آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس پر پھر آپ بہت سی تقریریں بھی کر سکیں گے اور مقالے بھی لکھ سکیں گے. آگے فرمایا وَلَوْ أَخْبَرَهُ إِنسَانٌ، اور اگر اس کو کسی انسان نے خبر دی. لیکن انسان سے مراد کون ہے؟ انسان سے مراد عادل انسان، ایک اچھا جنٹل مین جسے کہتے ہیں، ایک بہترین انسان. اس نے اسے خبر دی بعدم الماء، پانی کے نہ ہونے کی. عدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ہونا. عدم کے متضاد کیا ہے؟ وجود. وجود کا مطلب ہے ہونا، اور عدم کا مطلب ہے نہ ہونا. وَلَوْ أَخْبَرَهُ إِنسَانٌ بِعَدَمِ الْمَاءِ، اور کسی خاص عادل بہترین انسان نے، جنٹل مین نے خبر دی پانی کے نہ ہونے کی، جازا بلا خلاف، تو بغیر کسی خلاف، بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے تیمم کرنا. مزید شرطیں کیا ہیں؟ وَقَضَى مِن شَرْطِهِ عَجْزُهُ مِن اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، اور اسی طرح تیمم کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عجزہ، اس کا عاجز ہونا. عجز بھی کہتے ہیں، عجز بھی کہتے ہیں، عین کے نیچے زیر بھی ہے، عین کے اوپر زبر بھی ہے، کہ اس کا عاجز آ جانا. من استعمال الماء،
پانی کے استعمال سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا حتی ان المریض، یہاں تک کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، پیشنٹ جسے کہتے ہیں، اذا خاف زیادت المرض، جب خوف ہو اس کو، اندیشہ ہو اس کو مرض کے بڑھنے کا، مثلا وہ پانی ٹھنڈا ہے، ویسے بھی گرمیوں میں بھی پانی کے استعمال سے کوئی خرابی آ سکتی ہے، لیکن اب تو سردیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی ہے، تو اب ایک مریض ہے پہلے ہی اور بخار ہے اور اس قسم کی اس کو تکلیف ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر پانی سے وضو کرے گا تو مزید کوئی مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا ڈاکٹر نے اسے بتا دیا کہ پانی کا استعمال نہ کرنا، یا کسی حکیم طبیب نے بتا دیا، یا کسی جو یہ سیانے ہوتے ہیں انہوں نے اسے بتا دیا، تو کہ تمہارا مرض پانی سے بڑھ جائے گا، او ابتا البر، یا دیر میں ٹھیک ہونے کا اس کو بتا دیا کہ اس طرح تو پانی تم استعمال کرتے رہو گے تو پھر تو تمہارا یہ زخم بھی ٹھیک نہیں ہوگا، بہت لمبی عرصے سے چلے جائے گا، تو ذرا پانی سے رک جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ جاز لہ التیمم، تو جائز ہے اس کے لیے تیمم کرنا۔ وذکر الاسبیجابی رحمہ اللہ فی شرحہ، اور اسبیجابی، امام اسبیجابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے، جنب علی جمیع جسدہ جراحۃ او علی اکثرہ او بہ جدری فإنه تیمم ولا یجب علیہ غسل الموضع الذی لا جراحۃ بہ، کہ ایک جنب ہے، جنب وہ ہے نا کہ جسے اطلام ہو گیا اور اس پر نہانا فرض ہے، تو اب کیا ہوا جب اس کے پورے جسم پر جراحت کہتے ہیں زخم کو، زخم ہو، او علی اکثر ہی، یا اس کے اکثر بدن پر زخم ہو، یا تو یہ ہے کہ پاؤں پر زخم ہے، ہاتھ پر زخم ہے، بازو پر زخم ہے، کسی باڈی کے کسی ایک پارٹ پر زخم ہے، یا تو یہ صورت ہوگی، یا کوئی مثلا فوجی ٹائپ ہے یا کوئی جہاد کر رہا ہے، مجاہد ہے، تو جگہ جگہ اس کو گولی لگی، تیر لگی، جگہ جگہ اس کے زخم ہے، تو زیادہ حصہ جو ہے 3/4 حصے پر اس کے زخم ہے، یا کوئی اس کو کانٹے چبھے، یا کوئی زیادہ، مطلب یہ ہے کہ جسم کے اکثر حصے پر اس کے زخم آ گئے، یا پتھر لگے لڑائی میں، چھری، چاقو، کلاڑی، جیسے کہ آج کل جھگڑے ہوتے ہیں مختلف ڈاکوؤں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ، تو اب زیادہ جو اس کا جسم ہے، یا تو یہ صورت ہو گئی، یا یہ ہے کہ او بھی جدری، یا اس کو چیچک کی بیماری ہے، ہاں جدری جو ہے وہ ہے چیچک کی بیماری والا، جدری، چیچک کی بیماری والا ہے، فَإِنَّهُ تَيَمَّمَ، تو پھر وہ تیمم کرے، لا یجب علیہ غسل الموضع الذی لا جراحۃ بہ، تو اس پر اس جگہ کا دھونا واجب نہیں ہے جس میں کوئی زخم نہ ہو، چونکہ وہ زخمی تھا، جگہ جگہ زخم تھے، یا یہ جو چیچک وغیرہ کی بیماری تھی، تو اب ظاہر اس جگہ کے اس وجہ سے اس نے تیمم کرنا تھا، تو اب جس جگہ پہ کوئی زخم نہیں ہے یا وہ چیچک کا اثر نہیں ہے تو کیا وہاں پانی لگائے گا؟ تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ اگر اس طرح کرے تو وہ پھر آگے کہتے ہیں تو اس کا پھر دھونا واجب نہیں ہوگا، جو اس نے پہلے تیمم کیا ہے وہ ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلِّهَا وَعَلَى أَكْثَرِهَا جَرَاحَةٌ يَتَيَمَّمُ، اور اسی طرح جب پورے اعضاء، وضو کے جو اعضاء ہیں ان پر، کلھا سب پر، او علی اکثرها یا زیادہ پر، جراحہ زخم ہے، یتیمم تو پھر تیمم کرے، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَقَلِّهَا جَرَاحَةٌ وَأَكْثَرُهَا صَحِيحٌ، اور اگر اعضائے وضو کے کم حصے پر زخم ہے اور اکثر حصہ جو ہے باڈی کا وہ بالکل صحیح و سالم ہے، فَإِنَّهُ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْمَجْرُوحِ، تو جو صحیح حصہ ہے اس کو دھوئے گا، اور جو زخمی ہے، مجروح کا مطلب زخمی، اور جو زخمی ہے اس کا مسح کرے گا، مثلا پاؤں پر کوئی زخم ہے تو پاؤں کا مسح کر لے گا، لیکن بازو اگر ٹھیک ہے تو بازو کو دھوئے گا۔
ان لم يضره المسح، اگر اس کو مسح ضرر نہ دے، اگر مسح سے بھی اس کو کوئی ضرر آ رہی ہے ہو رہی، کیونکہ مسح کے لیے بھی ہاتھ گیلے کیے جاتا ہے نا، تو اس کو پھر مسح پھر نہ کرے۔ آگے کہتے ہیں والجنب الصحیح فی المصر اذا خاف ان یقتله البرد او یمرده یتیمم عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ وان کان خارج المصر یتیمم بالاتفاق۔ اب ایک جنوبی شخص ہے جس پر نہانا فرض ہے، وہ ہے تو صحیح اور ہے بھی مصر میں، مصر سے مراد یہاں شہر ہے، شہر میں، سٹی میں ہے، سٹی ایریا میں ہے۔ اذا خاف، جب اسے یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو، ان یقتلہ البرد، برد سے مراد یہاں کیا ہے؟ سردی، کہ سردی قتل کر دے گی اس کو، یعنی ٹھنڈک مار ڈالے گی اس کو، او یمردہ، یا یہ سردی اس کو مریض بنا کے رکھے گی، بیمار بنا دے گی، مرد یمرد تمریدا، مریض بنانا، تو پھر کیا ہے؟ تیمم کرے امام صاحب کے نزدیک۔ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ، اور اگر شہر سے باہر ہے، کسی اور جگہ ہے، یہ تیمم بالاتفاق، تو پھر تو تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تیمم ہی کرے۔ آگے جی وَإِنْ خَرَجَ مُسَافِرًا، اگر وہ نکلا مسافر کی حیثیت سے، یعنی سفر کی حیثیت سے، یہاں سے نکلا کہ میں نے جانا ہے جی انا امشی الى بشاور الى لاہور الى کراچی الى اسلام آباد الى راولپنڈی والى الاماکن الاخرى، کسی جگہ بھی جانا ہے تو مسافر کے لیے وہ سفر کے لیے نکلا، او مختطبا، ہاں، یا لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے نکل، جیسے کہ لکڑیاں اکٹھے کرنے والے نکلتے ہیں نا، صبح نکلتے ہیں تو پھر پورا دن تلاش کرتے رہتے ہیں لکڑیاں، اور شام کو پھر اپنے گدوں پر یا خود ہی گدھا بن کر اوپر لکڑیاں جو ہے لاد کے لاتے ہیں، تو وہ صبح سویرے نکلتے ہیں، بڑے دور نکل جاتے ہیں، اور آگے جیسے خبر ملتی جاتی ہے، یہاں سے نکلے 2 میل 3 میل نکلے، آگے کسی نے بتایا کہ وہ اس جگہ ایک بڑا درخت پڑا ہوا ہے، کالی گرا ہے، چکر سے گرا ہے بھی خشک ہے، سوکھا ہوا، اچھی لکڑی مل جائے گی، تو وہ وہاں 3 میل آگے چلا گیا، تو میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، تم بھی پہنچو اس سے پہلے کہ کوئی اور اکٹھی کر لے، تو اس طرح کئی میل کا سفر ان کا بن جاتا ہے۔ او خرج من قریۃ الی قریۃ، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جانے کے لیے نکلا، جیسا کہ پرانا طریقہ تھا، اپنے گاؤں سے نکلے، جیسے ہمارے دادا صاحبان اور ہمارے دوسرے دادا اور ہمارے تیسرے دادا اور ہمارے نانا اور یہ سب جو ہے آگے پیچھے جاتے تھے دوسرے گاؤں میں، تو گھوڑا یا گھوڑی پہ بیٹھ کر جاتے تھے، تو اس طرح ایک گاؤں سے من قریۃ الی قریۃ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، تو ابھی صورت میں کیا ہوگا؟ یجوز لہ التیمم، جائز ہے اس کے لیے تیمم کرنا، کب؟ ان کان بینہ وبین الماء نحو المیل او اکثر، اگر اس کے اور پانی کے درمیان فاصلہ ہو 1 میل کا یا 1 میل سے زیادہ کا، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، ظاہر ہے مسافر ہے، رستے میں ہے۔ اب میل کیا ہوتا ہے؟ حبیب، ہشام، وسیم، بلال، اس کے بعد والا جو نمونہ ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ جواد، ٹھہرو مجھے تھوڑا سا یاد کرنے دو، یک چشم گل، تمہاری ایک آنکھ سے تمہیں نظر نہیں آتا ہے، دونوں سے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یک چشم گل تم نہیں ہو۔ شہاب، شہاب ثاقب، اس کے بعد شیراز، اور انجم، پورا نام کیا؟ انجم شہزاد، اور حسین الدین، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ تو اب سب سوال کریں گے کہ میل کیا ہے، تو خود ہی امام سدیدی کیا کہتے ہیں؟ والمیل 4000 خطوت، کہ میل جو ہے 4000 قدم ہوتا ہے، خطوت ان کہتے ہیں قدم کو، جس کی جمع خطوات، قرآن میں بھی آیا خطوات الشیطان۔
4000 قدم، یہ دیکھو یہ نا، یہ ایک، یہ دو، یہ تین، اس طرح 4000 آپ گنو گے تو یہ بن جائے گا میل. وہ ہوا سلسل فرسخ، اور وہ سلاسل فرسخ، اور وہ 3 فرسخ ہے. تو اس کو آپ 4 میل بھی کہہ سکتے ہیں جو 4000 قدم ہے، اور 4000 قدم کا دوسرا نام کیا ہے؟ 3 فرسخ. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ میل کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اب وہ جب نکلا تو اس وقت جنوبی حالت میں تھا کہ کوئی نہایا نہیں اور سفر میں نکل پڑا، یا کوئی رستے میں کوئی ایسی صورت بنی، تو کہتے ہیں سواء خرج جنوبا او اجنب بعد الخروج، برابر ہے کہ جنوبی ہو کر نکلا گھر سے یا نکلنے کے بعد جنوب ہوا. یہ دونوں صورت اس میں ہیں. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فِي رَحْلِهِ، اب ایک اور صورت آ گئی کہ اگر اس کے پاس پانی ہے. اب دیکھو وَإِنْ كَانَ مَعَهُ، کہ اگر اس کے ساتھ، تو اب اس کا محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے اس کے پاس. اگر ہم کہیں گے اس کے ساتھ پانی ہے تو یہ پھر ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، بہت ہی سویٹ اور لولی جو ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں، وہ پاس کو کی جگہ ساتھ بولتے ہیں. میرے ساتھ کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، ہاں جی میرے ساتھ کتاب ہے، ٹھیک ہے. آپ میں سے اکثر کے ساتھ کتاب نہیں ہے، کتاب آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ کے پاس کتاب ہے لیکن آپ کا کے ساتھ کتاب نہیں. کتاب کہتی ہے مجھے یہ اس طرح کے ساتھی نہیں چاہیے، جو پڑھنا تو دور کی بات میرا احترام تک نہیں کر سکتے، ورق الٹنے کا، صفحہ پلٹنے کا طریقہ نہیں آتا، اور پکڑتے ہیں میرے ورق کو اور اس انداز سے مجھے لگتا ہے مجھے مجروح اور زخمی کر دیں گے. تو کتاب آپ کے ساتھ نہیں ہے، پاس آپ کے ہے. کوشش کرو کہ کتاب آپ کی جلیس بن جائے، ساتھی بن جائے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب، زمانے میں بہترین دوست کتاب ہے. اچھا جی، اب کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ، اور اگر مَعَهُ مَاءٌ، اس کے پاس پانی ہے، فی رحلہ، اس کے سامان میں. رحل کجاوا کو کہتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے گھوڑے پہ زین ڈالی جاتی ہے نا، ایسے اونٹ کے اوپر کجاوا ڈالا جاتا ہے. وہ لکڑی کا بڑا سا بنا ہوتا ہے، تو درمیان میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور اس طرف کچھ لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، کچھ اس طرف لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، جن میں کچھ سامان وغیرہ رکھ لیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اس کجاوے کو کہتے ہیں رحل. رحل کا لفظ رحلتن سے نکلا ہوا ہے، اور رحلتن کہتے ہیں سفر کو. پڑھو ذرا سورہ القریش، اعوذ باللہ پڑھو. رحلت الشتاء، رحلہ آ گیا نا، آگے پڑھو. والصیف، ہاں، ایک سردیوں کا رحلہ ہوتا تھا اور ایک عرب میں گرمیوں کا رحلہ ہوتا تھا. تو رحلہ کا مطلب بڑا لشکر، بڑا سفر، تو اسی سے پھر رحلہ ہے. فنسیہ، تو بھول گیا اس کو. اب وہ جو کجاوا ہے، وہ جو رحلہ ہے، رحل ہے، رحلہ تو وہ سفر ہو گیا نا، رحل جو ہے وہ جو کجاوا ہے اس میں پانی پڑا ہوا تھا، لیکن فنسیہ ہے، نسیہ ینسا بھولنا، نسیہ ینسا نسیان بھولنا، تو وہ اسے بھول گیا وضو کے وقت. وَتَيَمَّمَ، اور تیمم کر لیا. وَصَلَّى، اور نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي الْوَقْتِ، پھر نماز کے وقت کے اندر ہی اسے یاد آ گیا کہ بھئی وہ میرے تو کجاوے میں پانی پڑا تھا. اب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کیا کہتے ہیں، جنہیں طرفین کہا جاتا ہے، طرفین کہتے ہیں لم یعد عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی. تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک وہ نہ لوٹائے، اعادہ لم یعد، اعادہ نہ کرے، نہ لوٹائے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یعیدھا، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک وہ اس نماز کو لوٹائے گا، کیونکہ پانی تھا اور پانی کی موجودگی میں اس نے تیمم کر لیا. یہ تو تھا جب اسے یاد آیا اور اس وقت نماز کا وقت بھی تھا، مثلا زور کی تھی تو زور کا وقت تھا. اب کیا ہے؟ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِن تَذَكَّرَ بَعْدَ الْوَقْتِ، وقت گزرنے کے بعد یاد آیا.
زہر کی نماز پڑھ لی، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اسے یاد آیا کہ اوہ میرے تو ادھر کجاوے میں پانی پڑا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لم یعد فی قولہم جمیعا، تو سب کے قول میں پھر یہ ہے کہ اس کا اعادہ نہ کرے۔ پھر سارے ائمہ کہتے ہیں کہ اگر وقت گزرنے کے بعد یاد آیا تو پھر نہ کرے۔ پھر امام ابو یوسف بھی اس میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اگلی صورت جی، وَإِذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَالْمَاءُ قَرِيبٌ مِّنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَظُنُّ أَجْزَأَهُ، اب تیمم کیا، اور جب تیمم کیا، وَصَلَّى اور نماز ادا کی، وَالْمَاءُ قَرِيبٌ مِّنْهُ اور پانی اس کے قریب تھا، نزدیک تھا، پاس تھا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ لیکن وہ نہیں جانتا تھا، اس کے علم میں نہیں تھا، وَلَا يَظُنُّ اور اسے گمان بھی نہیں تھا، کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ پانی ہے، اجزأہ تو یہ جو تیمم کر کے نماز پڑھی ہے اسے کافی ہے۔ دیکھو فرسخ جو ہے نا وہ 12,000 قدم کا ہے، تو 3 کے کتنے ہو گئے؟ 36 ہو گئے۔ چلو بہرحال یہ ایک میرا چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، شرعی اوزان اور پیمانے، اس میں بھی میں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں میل کے حوالے سے، اور یہ تقریباً بن جائے گا، چلے میں آپ کو کس دن سمجھا دوں گا کلومیٹر اور میل کا حساب۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ، اور اگر ہو اس کے رفیق کے پاس پانی، رفیق سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو سفر میں ساتھ کر رہا ہے، رفاقت کر رہا ہے، جو دوست ہے، جو سفر میں ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ رفیق کا کہیں کہیں معنی صرف دوست بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ عبارت، اور وہ شعر ہو تو شعر کا مصرع، اور نثر ہو تو وہ عبارت، وہ جملہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں رفیق کا معنی کیا کرنا۔ تو ظاہر ہے اب یہاں رفاقت تب بھی اس کی کسی کی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی دوسرا بھی بندہ ساتھ سفر کر رہا ہے، تو اس کے رفیق کے پاس پانی ہے، لا يجوز له التيمم قبل ان يسأل، تو سوال کرنے سے پہلے، یہاں سال یسلو کا ایک معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا، سال یسلو کا ایک معنی ہے دعا کرنا، سال یسلو کا معنی ہے مانگنا، سوال کرنا، مانگنا، جیسے کہتے ہیں سائل تو مانگ رہا ہوتا ہے، تو مختلف مانگنے والے بھی آتے ہیں نا، اور اگر آپ موسیقی کے اعتبار سے دیکھیں تو مانگنے والوں کی ٹون اور ان کا لہجہ اور ان کی دھن علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، کچھ بغیر موسیقی کے، بغیر اس کے دھن کے مانگتے ہیں، اللہ کے نام کا دے دو، اللہ کے نام کا، ایسے کر دیتے ہیں، اور کچھ اللہ کے نام کا دے دو، اس طرح کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی کوئی خاص قسم کی موسیقی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ مخصوص قسم کے انہوں نے اشعار یاد کیے ہوتے ہیں، وہ آ کے پڑھتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کہتے دے دو دے دو، اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پہلے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو وہ پھر سننے والوں پر ایک خاص قسم کا اثر پڑتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی اسے دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور کوئی اچھا دھن، اس کی موسیقی اچھی ہو، اچھا گیت گا رہا ہو، نعت پڑھ رہا ہو، کوئی میا، کوئی ٹپا، کوئی کبت کر رہا ہو، تو پھر میں بھی دے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ، لیکن کوئی بہت ہی عجیب اور بھدے انداز سے مانگ رہا ہو تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کان نہ ہی سنے۔ ویسے یہ ہے کہ اگر دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، مانگتا ہے تو دے سکتے ہو تو دے دو، مانگتا ہے نہیں دے سکتے ہو تو اس سے معافی مانگ لو کہ جناب معاف کرو، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن معاف کرو، یہ معافی نہیں ہوتی، یہ تو روب ہے، کچھ پاگل قسم کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہو کہ معاف کیجئے گا، یا معاف کرنا جی، میں انہیں کپڑے بدلا کے آیا تو ادھر ہی رہ گئے جڑے جب تو یہ ہے
اب اس نے تو سال یسأل کا مطلب مانگنا، اب اس کے دوست کے پاس پانی ہو تو مانگنے سے پہلے یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے تیمم کرنا. ہاں اگر وہ نہیں دیتا، وہ کہتا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، میں نے پینا بھی ہے. اذا کان علی غالب ظنہ انہ یعطیہ، ہاں جبکہ غالب گمان ہو انہ یعطیہ کہ جب یہ اسے مانگے گا تو وہ اسے عطا کرے گا، دے گا. آتا یعطی اعطاءً، دینا، عطا کرنا. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم اعلی حضرت کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، موتی اسم فاعل ہو گیا نا. یہ ہیں قاسم، حضور تقسیم کرنے والے ہیں، قاسم بھی اسم فاعل ہو گیا. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. تو یہاں بھی موتی آیا ہے تو انہو یوتی ہے، اگر وہ اسے دے دے گا تو پھر یہ مانگے، یہ اسے گمان ہو کہ بھئی اس کے پاس تو کافی پانی ہے، 2-3 کین ہے اس کے پاس، یا بڑے بوٹل اس کے پاس ہیں تو یہ مجھے دے دے گا. لیکن دوسری صورت بھی ہے، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهُ لَمْ يُعْتِيهِ، اگر اس کا یہ غالب گمان ہو کہ وہ تو بھئی اس کو نہیں دے گا، لم یسأل، تو پھر اس سے مانگے ہی نہیں، اس سے مانگے ہی نہیں، طلب ہی نہ کرے، ڈیمانڈ ہی نہ کرے کہ مجھے پانی دو. وَإِن تَيَمَّمَ قَبْلَ أَن يَسْأَلَ، اور مانگنے سے پہلے ہی تیمم کر لیا. وَصَلَّى، اور نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد وہ سامنے آیا، ثُمَّ سَأَلَ، پھر اس سے مانگا، فَأَعْطَى لَهُ، تو اس نے اس کو عطا کر دیا، دے دیا. یلزمہ العیادۃ، تو پھر اعادہ کرنا اس پر لازم ہے، پھر اس پر اعادہ کرنا نماز کا لازم ہے. کب اس نے مانگا، اس نے دے دیا، تو جب دے دیا تو پانی آ گیا، جب پانی آ گیا تو کرو بھائی وضو. وَإِنْ كَانَ لَا يُعْطِيهِ إِلَّا بِالسَّمْنِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَمْنٌ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ بِالْإِجْمَاعِ. اچھا اب وہ دیتا تو ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو یہ پیسے کا لیا ہے، یہ بڑا کین جو میرے پاس پڑا ہے، یہ آپ کو 500 روپے کا یا 1000 روپے کا یا 1500 یا 2000 کا. ادھر کوئٹہ میں تو ہمیں پانی ملتا ہی نہیں تھا، ایک بوتل بھی پتہ نہیں کتنے 300 کی 400 کی ہم لیتے تھے، روزے بھی نہیں تھے کہ اپنے آپ کو تسلی دیتے. تو تفتان کی بات کر رہا ہوں. تفتان جو ہے ہمارے بلوچستان کی آخری سرحد ہے، گیٹ جہاں لگا ہوا ہے اس جگہ کا نام ہے تفتان، اور تفتان سے پھر ہم ایران میں داخل ہو جاتے ہیں. واپسی پر بھی جب ہم آئیں گے، ایران سے نکلیں گے، تو پہلی جو جگہ ہے جو پاکستانی ہاؤس ہے وہ ہے تفتان. ریلوے اسٹیشن بھی وہاں ہے عجیب سا. تو تفتان میں جو ہے نا، نہ سونے کی جگہ، اندر کوئی چھوٹے سے کمرے میں جو کوئی بستر وغیرہ وہ پہلے آنے والے لے لیتے، اور وہ بھی گندی رضائی اور گندے وہ سب کچھ، تو وہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن وہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہاں پھر ہم اس طرح کرتے تھے کہ وہاں دوستی وہاں زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تفتان کے تھوڑے سے اس ٹائم میں کچھ گھنٹے وہاں رکنا ہوتا ہے، تو وہاں زیادہ سے زیادہ دوست ایسے بنا لیے جاتے ہیں جن کے پاس پانی ہو، کھانے کی چیزیں ہوں، بسکٹ وغیرہ ہو. تو وہ پھر یہ ہے کہ ذرا تقسیم ہوتا رہتا ہے کھاتا. کچھ ایسے بھی ایسے مواقع پہ آتے تھے، یہ پانی والی بوتل ساتھ رکھو، تم اٹھا کے ادھر رکھ دو، تو وہ اٹھا کے ڈھکن کھول کے پی بھی لیا ساتھ. تو اگر میں لکھنا چاہوں تو صرف تفتان پہ جو ہمیں وہاں مسائل ہمارے لیے تھے نا، احکام تو نہیں کہتے لیکن جو مسائل تھے یعنی پرابلمز، وہ بھی پورے 10-12 صفحے بن جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں قیمت کا دوں گا، سمن یعنی قیمت کا دوں گا. اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ سَمْنٌ، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ بِالْإِجْمَاعِ، تو پھر بالاتفاق اس کے لیے جائز ہے تیمم کرنا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ دے رہا ہے پیسے کا. آگے چلو جی. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ، اور اگر اس کے پاس مال ہو، زیادت مال یعنی زیادتاً علی یحتاج الیہ، کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، مال ہو جو اس سے زیادہ ہو، علی یحتاج الیہ فی الزاد، زاد یعنی رستے میں جتنا کچھ بھی سفر کے درمیان میں جو کچھ
چیز ضرورت آتی ہے نا اس سب کو کہتے ہیں زاد، یعنی راستے کا خرچ. تو اگر جو زاد ہے، زاد اس سے جتنا ایسے ضروری ہے، الا یحتاج الیہ، جتنے چیز کا یہ محتاج ضرورت مند ہے زاد میں، اتنا زاد اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کی طرف دیکھیں. ان باعہ، اگر بیچے وہ اس پانی کو، باع یبیع، بیچنا، اگر وہ بیچے اس کو بمثل القیمت، وہ اس کو بیچے مثل قیمت سے، ٹھیک ہے جی. ہاں مثل قیمت ہے، غبن یسیر ہے، غبن فاحش ہے. تو مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لو کہ 100 روپے کا وہ پانی ہے اور اس کو ڈبل کر دینا، 200 کا کر دینا تو یہ غبن یسیر آ جائے گا، اور اس کو 300 یا 500 کر دینا تو یہ غبن فاحش ہو جائے گا، یعنی بہت ہی زیادہ قیمت بڑھا دی. تو اب کیا ہوگا؟ اگر تو وہ اس کی جو قیمت ہے 100 روپے کی بوتل ہر جگہ بک رہی ہے، تو وہ بھی اگر 100 روپے اس کے لیتا ہے، او بغبن یسیر، یا غبن یسیر کرتا ہے کہ ہر جگہ 100 کی ہے لیکن یہ 150 کی دیتا ہے، کچھ اوپر دیتا ہے، لا یجوز لہ التیمم، تو پھر اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. وَإِنْ بَاعُوا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، اور اگر وہ بیچے غبن فاحش سے، یجوز لہ التیمم، تو پھر جائز ہے اس کے لیے تیمم کرنا، وَصَلَّى، اور نماز پڑھنا. اب یہاں یہ ہے کہ غبن فاحش کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَالْغَبْنُ الْفَاحِشُ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُتَقَوِّمِينَ، اور غبن فاحش ہے جو قیمت لگانے والوں کے تحت نہ آئے، وہاں جو قیمت لگانے والے ہیں نا ان کے تحت نہ آئے. اس میں کافی اختلاف بھی ہے. ایک قول انہوں نے خود علامہ سدیدی نے نقل کیا ہے کہ قیمت لگانے والوں کی قیمت میں نہ آئے. تو اس کا اندازہ یعنی کہ جو لوگ باقی لوگ اس کے ان کا سامان وغیرہ یا ان کے ساتھ جو پانی ہے، کچھ کہتے ہیں جی کہ مثلا 10 درہم ہے تو سامان کی قیمت سے نصف ہو گیا، نصف درہم. تو پھر اگر اس سے زیادہ ہی لے رہا ہے، 50 روپے کر لو، تو اگر وہ 60 یا 65 یا 75 ہے تو یہ غبن فاحش ہے. اور اگر آدھا لے رہا ہے تو وہ پھر غبن یسیر میں آ جائے گا، اور اس سے کم ہے تو وہ پھر اس کی قیمت پہ مثل، یعنی اس نے 100 روپے کا لیا تو اس کو بھی 100 روپے کا دے رہا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اس کو 150 روپے کا دے رہا تو پھر ٹھیک ہے، 50 روپے وہ اوپر لے رہا ہے. تو اگر 200 کا لے رہا ہے تو وہ پھر اس کے بالکل ڈبل آ جائے گا. آگے فرماتے ہیں وقال بعضهم تضعیف الثمن، اور بعض نے کہا ہے کہ غبن فاحش سے مراد تضعیف ثمن ہے، یعنی قیمت کا دگنا کرنا ہے، 2 گنا. جیسے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ 100 روپیہ کی اس نے لی تو پھر وہ 200 روپیہ مانگ رہا ہے. تو اگر وہ 200 روپیہ مانگ رہا ہے تو یہ پھر غبن فاحش ہو جائے گا. تضعیف الثمن یعنی قیمت کو دونا کر دینا، 2 گنا کر دینا. آگے جی وعن ابی نصر الصفار، اور ابو نصر صفار سے ہے، یہ جو ہے بہت بڑے امام تھے ابو نصر صفار، اور یہ ویسے تو یہ تھے اپنا ادھر کے بخارا کے، بخارا آتا ہے جی افغانستان میں جہاں امام بخاری رہے. اور اچھا امام بخاری جب بخارا میں آئے تھے نا تو بہت بڑا استقبال ہوا تھا، اور جب نکلے تھے تو پھر عجیب ہی حالت تھی. تو یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ. پھر یہ امام ابو نصر صفار جو ہیں بعد میں یہ مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، اور وہیں پھر آپ نے وہ کر لی تھی. اور یہ علم فقہ کے بھی بہت بڑے امام تھے، اور شعر و ادب میں بھی، لٹریچر میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان المسافر اذا كان في موضع عز الماء فيه فالافضل له ان يسأل عن رفيقه وان لم يسأله اجزه. یہ کہتے ہیں کہ مسافر جو ہے اذا كان في موضع، ایک ایسے موضع میں ہو، ایک ایسی جگہ میں ہو، عز الماء فيه جس میں پانی بہت ہی کم یاب ہو، ہاں کم یاب جو بہت کم ملتا ہو،
ٹھیک ہے. فَالْأَفْضَلُ لَهُ، تو اس کے لیے افضل یہ ہے ان یسأل عن رفیقہ، کہ وہ مانگے اپنے ساتھی سے پانی. وَإِن لَمْ يَسأل، اور اگر نہیں اس نے مانگا، اجزاہ، تو وہ کافی ہے، پھر وہ تیمم جو کر لیا اسے کافی ہے. یہ تو ہو گیا وہ جگہ جہاں پانی بہت، یعنی کہ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں نا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو کئی کئی میل پر گاؤں والے جاتے ہیں گھڑے اٹھا کے اور ٹین اٹھا کے، وہ لکڑی ڈال لیتے ہیں اور اس لکڑی کو یہاں اپنے دونوں شانوں پہ رکھتے ہیں، اور ایک رسی ادھر ٹین اور ایک رسی ادھر ٹین، اور پھر ایسے چلتے ہیں، ایک ٹین ادھر ایک ٹین ادھر. تو مسجدوں کے لیے بھی اسی طرح پانی لایا جاتا تھا، اور پینے کے لیے گھر کا بھی اسی طرح دور سے پانی لایا جاتا تھا. اب وَإِنْ قَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْزُ الْمَاءُ لَا يُجْزِهُ قَبْلَ الطَّلَبِ كَمَا فِي الْعُمْرَانَاتِ، اور اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں پانی کامیاب نہ ہو، یعنی زیادہ ملتا ہو، تو پھر اسے یہ کافی نہیں ہوگا تیمم. کب؟ قبل الطلب، مانگنے سے پہلے، طلب کرنے سے پہلے. کما فی العمرانات، جیسا کہ آبادیوں میں. تو آبادیوں میں تو جو ہر گھر میں پانی ہوتا ہے تو وہاں تو مانگنا ضروری ہے، اور اگر آپ مانگتے ہیں، ٹھک ٹھک جا کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دق الباب، تو وہاں آپ تدقیق کرتے ہیں اور بجاتے ہیں، گھنٹی بیل بجاتے ہیں، تو پانی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہاں امید بھی ہے. آگے چلیں جی. رجل معه ماء زمزم فی قمقمة قد رصص رأس الإناء ويحمله للعطية أو للاستشفاء لا يجوز له التيمم. ایک بندہ ہے، رجل ایک بندہ ہے، معه ماء زمزم، اس کے پاس زمزم کا پانی ہے، فی قمقمة، کسی ڈبہ میں. قمقمہ سے مراد ڈبہ بھی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی لائٹس، اور وہ پھر 12 ربیع الاول پر یہ شادی کے موقع پر لگاتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ مرچی ہیں، اور کیا کہتے ہو؟ لائٹس ہیں، اسے قمقمہ کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ڈبہ سمجھ لیں. تو وہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہے، اور وہ ڈبہ کیسا ہے؟ قد رصص راس الاناء، اس اناء یعنی برتن کا جو سر ہے مضبوطی سے باندھا ہوا ہے. قد رصص راس الاناء، اس کا سر جو ہے اس برتن کا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے کوئی جگ یا بوتل یا کین تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ پھر چمڑے کی بناتے تھے مشک، ٹھیک ہے، اور اس مشک میں پانی ڈالتے تھے، چمڑے کو سی کر اس میں پانی ڈالتے تھے، اسے مشک کہتے ہیں، پانی کی مشک. مٹی کی بھی وہ اس طرح کے کر کے یہاں سے پھر وہ زور سے باندھ دیتے تھے یہ پانی کی مشک. اور بعد میں مٹی والوں نے اس طرح کی مشقیں بنائی. یہ جو اس طرح کی مشق ہے مٹی کی، یہ میں جب وہ ادھر ہمارے جنگل میں مویشی چرانے جاتا تھا میں، تو پھر اس طرح کی میں نے چھوٹی سی ایک مشق لے لی تھی، اور وہ میں رسی ڈال کے ادھر ڈال لیتا تھا، اس میں گھر سے پانی لے جاتا تھا، اور جو ختم ہوتا کسی اور جگہ سے پانی، جو وہ اور چمڑے کی جو نا اس طرح کی ہوتی ہے. تو اب وہ جو برتن ہے اوپر سے قد رصص راس الاناء ويحمله للعطية، اور اس نے اٹھایا ہوا ہے اس قمقمے کو یا اس برتن کو، اس مشک کو. کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کیوں پاس رکھا ہوا ہے؟ للعطیہ، عطیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، تحفہ کے طور پر. او للاستشفاء، یا شفا حاصل کرنے کی غرض سے اس کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی اٹھا کر لے جا رہا ہو. لا يجوز له التیمم، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جی. ولو وهب لآخر، اور وہ لے جا رہا ہے، اور وہ کس کو کرنا ہے؟ ہبہ کرنا ہے. ہبہ کرنا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کا گفٹ دینا، تحفہ دینا. تو ہبہ کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لآخر، کسی دوسرے کے لیے. آخر
خا کے اوپر جب زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا کوئی اور، یعنی سم ون. آخر لاسٹ، بالکل آخر جو آخری ہوتا ہے لاسٹ، اور زبر آ جائے آخر تو کوئی اور، سم ون، اینی ون، کوئی اور. تو اب ولو وہب لآخر، کسی اور کو دینے کے لیے، وسلمہ الیہ، اور پھر اس کے سپرد بھی کر دیا. سلم یسلم تسلیم، سپرد کر دینا، اور اس کو وسلم سلم یسلم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سپرد کر دیا. لا یجوز ایضا عندنا لثبوت القدرت بواسطۃ الرجوع. یہاں کچھ الفاظ صحیح نہیں نظر آ رہے، لیکن آپ اپنی جو کتاب سامنے ہے اس کے مطابق ہی پڑھیں. تو جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک تیمم کرنا، مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس نے دے بھی دیا، سپرد بھی کر دیا اس کے، لیکن ہمارے نزدیک اسے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. لثبوت القدرت بواسطۃ الرجوع، یعنی قدرت ثابت ہونے کی وجہ سے، لوٹانے کے واسطے سے. قضا ذکرہ فی المحیط، اسی طرح اس مسئلہ کو محیط میں ذکر کیا ہے امام برہان الدین نے. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْبِئْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلْوٌ أَوْ رِشَاءٌ هل يجب علیہ ان یسأل عن رفیقہ ام لا؟ لا یجب. یہ سوال جواب کیا. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ سَأَلَ فَقَالَ لَهُ انتظر فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ ينتظر إلى آخر الوقت وإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى وعندهما ينتظر وإن فات الوقت فات الوقت. تو یہ ہے کہ اب پانی جو ہے وہ کنویں میں ہے، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلْوٌ، اور اس کے پاس ڈول نہیں ہے. دلون کہتے ہیں ڈول کو، اس کے بعد ڈول بالٹی نہیں ہے. اور رشاء، رشا کہتے ہیں رسی کو، اور اس کے پاس رسی بھی نہیں ہے. هل يجب عليه ان يسأل عن رفيقه ام لا؟ تو کیا ضروری ہے اس پر کہ مانگے اپنے رفیق سے، اپنے دوست سے، ام لا، یا نہ مانگے؟ تو جواب میں فرمایا لا یجب، واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے. چلو اب دوسری صورت ہے کہ مانگ لیا تو پھر کیا ہوگا. وَلَوْ سَأَلَ، اور اگر مانگا، فَقَالَ لَهُ انتظر، تو پھر جس سے مانگا جا رہا تھا رفیق نے، اس نے کہا کہ انتظار کرو. فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ ينتظر، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے انتظار کرے. کب تک؟ إِلَى آخر الوقت، آخری وقت تک انتظار کرے. یعنی اتنے وقت تک، آخری وقت کا مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر 1 گھنٹہ نماز کا رہتا ہے، تو آخری 15 منٹ جب رہتے ہیں تو اس وقت تک انتظار کر لے کہ اب اگر مل جائے گا تو 15 منٹ رہتے ہیں میں نماز ادا کر لوں گا. لیکن فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، تو اگر اسے خوف ہو گیا کہ بھئی اس نے تو انتظار کرتے کرتے اب بالکل وقت نکل جائے گا، فوت ہو جائے گا، تیمم، تو پھر تیمم کر لے، وصلی، اور نماز ادا کر لے. وعندهما، امام محمد اور امام ابو یوسف یعنی صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ ینتظر وان فات الوقت، وہ کہتے ہیں انتظار کرے، جائے وقت فوت کیوں نہ ہو جائے، انتظار کرے. آگے جی، وَقَذَا الْعَارِيُّ وَمَعَ رَفِيقِهِ ثَوْبٌ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ فِي الْمَاءِ يَنْتَظِرُ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتِ. ہاں، اسی طرح عاری جو ہے، عار کہتے ہیں نا ننگ کو، تو عاری جو ہے اسم فاعل صیغہ ہو گئی، یعنی ننگا، جو بالکل ہی نیوڈ ہے. اب جو نیوڈ ہے، ننگا ہے، وَمَعَ رَفِيقِهِ ثَوْبٌ، اور اس کے جو دوست ہے اس کے پاس کپڑا ہے، کوئی چادر وغیرہ یا اس طرح کی چیز ہے. وَأَجْمَعُوا، تو سب اس پر متفق ہیں، عَلَىٰ أَنَّ فِي الْمَاءِ يَنْتَظِرُ، کہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پانی میں انتظار کرے. وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتِ، اگرچہ وقت چلا جائے. دیکھو ان کا مطلب 2 ہو گیا نا. پھر ان کا ایک معنی تو ہو گیا اگر، اور ان کا دوسرا معنی ہو گیا اگرچہ. تو اب جملہ جو ہوگا سیاق و سباق جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں ان کا معنی اگر کرنا ہے یا اگرچہ کرنا ہے. تو یہاں اگرچہ کرنا پڑے گا. اچھا دیکھو، یہ جو یہاں آپ کی کتاب ہے،
اس میں ان کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، دیکھو کچھ لکھا ہوا، کوئی نہیں لکھا ہوا؟ وصلیہ لکھا ہوا، وصلیہ تعلیق میں دیکھو، تعلیق میں، تعلیق بھول گیا یا یاد ہے؟ تعلیق کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کا یعلق کو تعلیق لٹکانا. میں نے کیا بتایا تھا کہ ٹیکسٹ جو آپ کا اوپر چل رہا ہے وہ آپ کا ٹیکسٹ ہے، نیچے جو ہے وہ حاشیہ ہے، اور اس ٹیکسٹ کے ساتھ ایک دو لفظ جو لکھے ہوتے ہیں اسے تعلیق کہتے ہیں. ادھر کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. تو دیکھو جہاں ان کا معنی اگرچہ ہوتا ہے نا، وہاں ان کے نیچے لکھ دیتے ہیں وصلیہ. بولو وصلیہ، ہاں وہاں وصلیہ لکھ دیتے ہیں. آگے جی، اصل میں چونکہ پانی پر قدرت تو ثابت نہیں ہے نا، تو اس لیے پھر یہ امام صاحب اس لیے اس طرح فرماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی میں تھا، تو وہ کہتے ہیں جناب میرا انتظار کرو، میں آپ کو وضو کراتا ہوں یا میں تم کو یہ پانی دے دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، انتظار کرنا چاہیے. تمام اس پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی آگے چلتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا سُؤْرَ الْحِمَارِ أَوِ الْبَغْلِ يَتَوَدَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ. اگر یہاں وقف کرو گے تو وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَاز، ایسے وقف بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ جاز جو ہے نا مبلنگ والا جاز، یہ وہ نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے. جاز ہے، یہ جوز ہو، جائز ہونا. وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور جو پانی نہ پائے، الا مگر سؤر الحمار، گدے کا جھوٹا پانی، او البغل، یا خچر کا جھوٹا پانی. پانی پڑا ہوا تھا کھلے برتن میں، تو اس کے سامنے گدے نے پیا یا بغل جو خچر ہوتا ہے اس نے پیا، تو اب ظاہر ان کا جھوٹا ہو گیا. جھوٹا بھی کہتے ہیں، جھوٹا بھی کہتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ یتودع بھی، اس سے وضو کرے، ویتیمم، اور تیمم بھی کرے. وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تیمم کرے اور بعد میں پھر وضو کرے، یا پہلے وضو کر لے اور جب خشک بدن ہو جائے تو پھر تیمم کر لے اور پھر نماز ادا کرے. کس سے ابتدا کرے؟ تو آگے فرمایا وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، جس سے بھی ابتدا کرے جائز. پہلے تیمم کرے اور بعد میں وضو کرے تب بھی جائز ہے، اور پہلے وضو کرے بدن خشک ہو جائے پھر تیمم کر لے تب بھی جائز ہے. وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَن يَبْتَدِئَ بِالْوُضُوءِ، افضل یہ ہے کہ وضو سے ابتدا کرے، تو پہلے وضو کرے. تو اب چونکہ وہ جھوٹا پانی ہے تو اس لیے تیمم کرنا بھی ضروری ہے، تو وہ پھر بعد میں کر لے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا سُؤْرُ الْفَرَسِ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ روایتان. اب کسی نے پانی جو ہے وہ سوائے اس پانی کے جو گھوڑے کا جھوٹا پانی ہے وہی اس کے سامنے آیا ہے، اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے گھوڑے نے پیا ہے. تو گھوڑے کا جھوٹا یا جھوٹا پانی جو ہے وہی اس کے سامنے ہے. تو امام صاحب کے نزدیک اب پھر دو روایتیں ہیں، روایتان. اب دیکھو آگے، بل اربع روایات، بلکہ 4 روایت. یہ کیا ہوتا ہے؟ بدل الغلط، اسے کہتے ہیں. آپ علم نحو میں پڑھو گے، علم نحو میں بدل کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں؟ کوئی نہیں پڑھی؟ توابع میں آئے گا. وہاں تک پہنچے نہیں پہنچے؟ توابع کا بیان ابھی آپ نے نہیں پڑھا، تو اس میں آ جائے گا، بدل کا بیان بھی آ جائے گا، وہ آپ پڑھ لیجیے گا. تو پہلے کہہ دیا کہ 2 روایتیں، پھر کہا بلکہ 4 روایتیں ہیں. اب وہ 4 روایتیں کون سی ہیں؟ فی روایت مشکوک، ایک روایت میں مشکوک ہے. وفی روایت مکروہ، اور ایک روایت میں مکروہ ہے. وفی روایت طاہر و مطہر، اور ایک روایت میں پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. وفی روایت نجس، اور ایک روایت میں ناپاک ہے. آگے چلو جی. تو اب کیا ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے
مشکوک یا یہ جتنی ساری صورتیں ہیں تو ظاہر ہے پھر اس میں تیمم کرنا ضروری ہو جائے گا نا، تو تیمم اور وضو دونوں کو ساتھ ملانا ضروری ہو جائے گا. تو مشکوک والے میں تیمم کر لو گے تو اس سے وہ مشکوک والی بات ختم ہو جائے گی. مکروہ والی روایت کے مطابق پہلے وضو کر لیا ہے تو چونکہ وہ مکروہ تھا تو بعد میں تیمم کر لیا جائے. اور جو ہے اگلی کیا ہے، طاہر مطہر والی جو ہے اس کے ساتھ وہ پاک تو ہے لیکن تیمم کر لے تو اور شک دور ہو جائے گا. اور نجس والی تو ہے ہی نجس کا بتا رہے ہیں تو پھر اس میں تو تیمم کرنا ضروری ہو جائے گا. لہذا امام صاحب کی چاروں جو روایات ہیں ان چاروں میں تیمم کرنا ضروری ہوگا. وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ. اب یہ جو عرب میں بہت رواج تھا کہ وہ انگوروں کا شراب بنا کے پیتے تھے. شراب جو خالص شراب جو بھی ہوتی ہے وہ انگوروں کی بنتی ہے تو وہ انگوروں کی شراب بنا کے پیتے تھے، اور ویسے بھی انگوروں کا جوس وغیرہ نکالتے رہتے تھے. تو اسے کہتے ہیں یا کھجور کا وہ خاص قسم بھگو کے تو اس کا جوس نکالتے تھے، تو وہ جو کھجوروں کا نکالتے تھے نا اسے نبیذ کہتے ہیں، خالص کھجوروں کا. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ، اور جو نہ پائے مگر نبیذ تمر. تمر کھجور کو کہتے ہیں نا، تو صرف وہ کھجور کا بنا ہوا جو آپ اسے کیا آج کل کہے جوس کہہ لے، آج کل وہ شیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کا کر لے، وہ ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ، تو امام صاحب کے نزدیک اس سے وضو کر لے کیونکہ وہ پانی کی طرح ہی ہوتا ہے. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں تیمم کرے اس سے وضو نہ کرے. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام محمد کے نزدیک يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، کہتے ہیں وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کرے. اگلی ایک اور صورت آ گئی، وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا عَصِيرَ الْعِنَبِ. اب عنب کہتے ہیں انگور کو، انگور کا جوس اس کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں سوائے انگور کے جوس کے. لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، بالاتفاق تمام ائمہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہ کرے، کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو بالکل اس سے خالص شراب بناتے ہیں. وہ کھجور والے کے ساتھ بھی میں کہوں گا کہ نہ کرے. اب اگلی ایک صورت ہو گئی جی، جنوبن، ایک جنوبی شخص تھا جس پر نہانا فرض تھا. وجد الماء فی المسجد، پایا اس نے پانی مسجد میں. ولیس معہ احد، اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ اسے وہ پانی لا دے، دور سے تو نظر آ گیا. تیمم، تو وہ تیمم کرے. ودخل، اور داخل ہو جائے. فإن لم يصل إلى الماء، اور وہ پانی تک نہ پہنچ سکے. تیمم ثانیہ، تو دوبارہ پھر تیمم کر لے. آگے جی، للصلاۃ، نماز کے لیے. وَقَذَا لَوْ تَيَمَّمَ، اور اسی طرح اگر تیمم کیا لمس المصحف، قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے. او لقراءۃ القرآن، یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے. عند عدم الماء، پانی کے نہ ہونے کی صورت میں. بخلاف سجدۃ التلاوت، برخلاف سجدہ تلاوت کے لیے. وصلاۃ النافلہ، اور نفل نمازوں کے لیے. فإنه يصلي بذلك التيمم المکتوبات، تو اس کے تیمم سے وہ فرض نمازیں بھی پڑھے گا. دیکھو یہ المکتوبات جو ہے نا، المکتوبات جمع کس کی ہو گئی؟ المکتوب کی. اور المکتوب کہتے ہیں خط کو، لیٹر کو، اور یہاں مکتوبات سے مراد ہے فرض نماز. اب جو استاد کے پاس نہیں نہ پڑھتا تو اسے پوچھا جائے گا جی یہاں مکتوبات لکھا ہوا ہے، تو وہ کہے گا تیمم کرے مکتوبات کے لیے، یعنی خط لکھنے کے لیے. تو اس قسم کے پاگل آپ کو آج کل بہت مل جائیں گے، بڑے بڑے خبیث آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ قرآن کی لفظوں کا معنی ڈکشنری سے دیکھ کے کرتے ہیں. اب ڈکشنری میں دیکھو یہ جو ہمارے گزرے ہیں، یہ پچھلے مجدد جو گزرے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ مجدد الفسانی، ٹھیک ہے جی. دوسرے ہزاروں سال کے جو مجدد ہزارہ دوم، دوسرے 1000 سال کے جو مجدد ہیں، امام مجدد الفسانی، امام احمد سرہندی، انہوں نے اپنے مریدوں اور خلفاء کو جو خط لکھے ہیں ان کی پوری کتابیں بنی ہوئی ہیں.
ان کو کہتے ہیں مکتوبات شریف بھی کہتے ہیں اور مکتوبات مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس مکتوبات سے مراد کیا ہے؟ ہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھ سے پوچھو نا کیا بات کرنی. مکتوبات مجدد الفسانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لیٹر جو مجدد الفسانی نے اپنے مریدوں اور اپنے خلفاء کو لکھی. لیکن یہاں مکتوبات سے مراد کیا ہے؟ فرض نماز. ٹھیک ہے؟ مکتوبۃ فرض نماز اور اس کی جمع مکتوبات. تو استاد سے پڑھے بغیر اور ٹرمینالوجی کو سمجھے بغیر بات نہیں بنتی. آگے کہتے ہیں تو وہ اس سے فرض نماز تو پڑھ لے گا. وَلَوْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَجْزَأُهُ أَن يُصَلِّيَ بِهِ الْمَكْتُوبَاتِ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تو تیمم کیا تھا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، اس کے بعد ظہر کا وقت بھی ہو گیا ہے یا عصر کا وقت بھی ہو گیا، تو اب میں کیا اسی تیمم کے ساتھ نماز فرض بھی پڑھ سکوں گا، نماز بھی پڑھ سکوں گا؟ یعنی نماز جنازہ کے لیے میں نے تیمم کیا تھا. تو فرماتے ہیں أَجْزَأُهُ أَن يُصَلِّيَ بِهِ الْمَكْتُوبَاتِ، تو کافی ہے اس کے لیے کہ وہ فرض نماز بھی پڑھ لے. اگلا مسئلہ، رجل فی رحلہ ماء، ایک بندہ ہے جس کے کجاوے میں، جس کے سامان میں پانی ہے، وہو لا یعلم بہ، لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہے، فیتیمم، اور اس نے تیمم کیا، وصلی، اور نماز پڑھ لی. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ ان کان وضع بنفسہ، اگر تو وہ اس نے خود رکھا تھا وہ پانی، بنفسہ یعنی خود رکھا تھا، وضع یدہ رکھنا، اس نے خود رکھا تھا پانی، او وضع غیرہ بامرہ، یا کسی اور نے رکھا تھا اس کے حکم سے، فنسیہ، تو اسے وہ بھول گیا، ثم تذکر الماء بعد فراغہ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے پانی وہ یاد آیا کہ وہ تو میں نے خود رکھا تھا یا فلاں کا تھا، رکھ دو. فہو علی الخلاف، تو یہ جو ہے الذی ذکرنا، تو یہ اس میں اس کے یعنی اس میں اختلاف ہے جس کو ہم نے پہلے اوپر ذکر کیا ہے. یہ تو ہو گیا. وَإِنْ كَانَ قَدْ وَضَعَ غَيْرُهُ بغیر امری، کسی اور نے رکھا تھا اور اس کے امر کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر رکھا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا يعید الصلاة بالاتفاق، تو پھر بالاتفاق نماز کا اعادہ نہیں کرے گا. واما مسألۃ العاری اذا نسی ثوبا فی المتاع، اب جو ننگا ہے، بالکل نیوڈ ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کپڑا بھول گیا، اذا نسی ثوبا، جب بھول گیا کپڑا، فی المتاع، اپنے سامان میں، متاع سے مراد سارا سامان ہو گیا. فمن المشائخ من قال هو على هذا الخلاف الذي ذكرنا ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح. اب مشائخ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ میں سے جس نے یہ کہا نا کہ وہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اختلاف، وہ اس میں ہے. مثلا ان میں جس نے کہا کہ نہیں جائز، وہ صحیح، اور یہی صحیح قول ہے. وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد کے نزدیک انہ قال یجوز، انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے. تو یہ دونوں صورتیں اس میں آ گئیں. آگے ہے جی ولو تیمم وهو على شط نہر جار ولم يعلم بالماء فهو على الخلاف الذي ذكرنا. اب ایک شخص ہے، اس نے تیمم کیا اور وہ جاری نہر کے کنارے پر تھا. شط کہتے ہیں کنارے کو، نہرن جارن جاری دریا، جاری نہر، اور وہ جانتا نہیں ہے پانی کے بارے میں، اس کو علم ہی نہیں ہے. تو اب اس میں بھی اختلاف ہے الذی ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس کے مطابق. مطلب یہ کہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ جیسے وہاں پاک کپڑا بھول گیا تھا ننگا، تو یہاں بھی تو وہ تو ظاہر ہے یاد آنے پر جو ہے پھر نماز کا یاد جو واجب نہیں ہے. آگے جی ولو کفر عن الیمین، یمین قسم کی ایک قسم ہے. یمین کے کئی معنی ہیں. یمین کا مطلب طاقت بھی ہے، اور یمین کا مطلب سکون راحت والی جگہ بھی ہے، اور یمین کا مطلب دائیں بھی ہے، اور یمین کا مطلب قسم کی ایک قسم ہے.
تو اب کسی نے کفارہ ادا کیا یمین کا بالصوم میں روزہ کے ساتھ، وفی ملک ہی رقبۃ، اور اس کی ملکیت میں ایک گردن تھی، یعنی غلام تھا، جیسے کہ پرانا طریقہ کار تھا، لڑکوں لڑکیوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو وہ ظاہر ہے پھر ان کی آکوپائڈ بائی دیم، تو وہ پھر اس طرح وہ بیچتے تھے. او سیاب، یا کپڑے، او طعام، یا بہت سی کھانا، کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ترکاری ہے، مطلب ہے غلہ وغیرہ. فنسیہ، تو وہ اسے بھول گیا. اب کیا ہوگا؟ فصحیح انہ لا یجوز عند ابی یوسف رحمہ اللہ، تو صحیح یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. وَيَسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ، تو پھر مستحب ہے اس کے لیے کہ نماز کو مؤخر کرے. کب تک؟ الى آخر الوقت، آخری وقت تک. اذا كان يرجو، رجا یرجو کا مطلب رجاءً امید کرنا، اذا كان یرجو، اور وجود الماء، کہ جب پانی کے ملنے کی، جب تک اس کو امید ہو، فیہ ثم ينبغي له ان لا يفرط في التاخير، پھر اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پھر تاخیر میں اتنا افراط نہ کرے، یعنی اتنا زیادہ نہ کرے، زیادتی نہ کرے تاخیر میں، یعنی بہت زیادہ تاخیر نہ کر دے. حتی لا یقع الصلاۃ فی وقت مکروہ، تاکہ نہ واقع ہو نماز وقت مکروہ میں. اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ نماز، اب عصر کی نماز کا وقت ہے تو جب سورج سرخ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَيَمَّمَ قبل الوقت جاز عندنا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ نماز عصر کا وقت شروع ہوا ہے جی 3:30 بجے، یا آج کل 3:25 پہ یا 3:20 کر لو، 3:20 پہ نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور تیمم اس نے کر لیا 3:15 پہ. ٹھیک ہے جی، تیمم 3:15 پہ کر لیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر اس تیمم سے نماز جو ہے وہ جائز ہوگی، یعنی وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے. تو فرماتے ہیں وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ جَازَ عِندَنَا، اور اگر تیمم کیا وقت شروع ہونے سے پہلے تو جائز ہے ہمارے نزدیک. اس میں ہے کہ جب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یعنی کہ جب پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کرو. تو اب تیمم پانی کا خلیفہ ہو گیا نا، وضو کا خلیفہ ہو گیا، پانی کا خلیفہ ہو گیا، تو خلیفہ جو ہے وہ اصل کا حکم رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ التراب طہور المسلم ولو، ہاں یہ جو مٹی ہے مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، چاہے اس پر 10 حج 10 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، یعنی جب تک پانی دستیاب نہ ہو، مطلب یہ ہے. اور بھی حدیثیں اس میں ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ تیمم پانی کا خلیفہ ہے، تو پھر ایک تیمم سے وہ چاہے فرائض پڑھے چاہے نوافل پڑھے وہ سب ادا کر سکتا ہے. جیسا کہ پہلے ہم کہے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر آگے چلتے ہیں جی تھوڑا سا. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ، آگے چلیں یا تھک گئے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر وقت کا تعین بھی کرنا ہے. چلو اس طرح کرتے ہیں، میرا تو خیال تھا کہ کتنا رہتا ہے. ہاں بھائی، یہ تو تیمم کا بیان ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ھذا کثیر. چلو ایسے کرتے ہیں کہ یہاں تک وقفہ کر لیتے ہیں، اور اگلی جو ہماری وہ ہوگا نا پیریڈ، اس میں یہاں سے پھر شروع کر دیں گے. اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اندازہ تو خیر مجھے پہلے تھا، لیکن اب ظاہر ہے اس میں، حالانکہ میں نے مختصر میں آپ کو ساتھ ساتھ عربی پڑھ رہا ہوں اور بات مختصر کر رہا ہوں، یا لکھ بھی کچھ نہیں رہا. تو اندازہ کرو کہ کتنا زیادہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے. مقصد یہ ہے کہ مسائل آپ نے دوسری کتابوں میں پڑھے تو ہوئے ہیں تیمم کے، لیکن اس میں بھی پڑھ لیں کہ یہاں امام سدید الدین کا کیا انداز ہے. تو یہ درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے بعد مقدور بھر عمل کی توفیق ارزانی کرے. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔